بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوچنا یہ ہے کہ یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے کیا یہ ڈیلیور کر رہا ہے, اور ڈیلیور کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ کیا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہو رہے ہیں. چلیں ایک منٹ کے لیے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اگر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس نہیں بھی ہو رہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس نظام سے, جو کہ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو بیہائنڈ دا سین رہ کے کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ پنڈی نے اگر کوئی کام کیا ہے تو جناب اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو ملے, یا گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کوریڈورز آف پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کریڈٹ مل جائے. اب اسی چکر میں اگر یہ سارا نظام چلتا رہا, کھینچا تانی چلتی رہی, وہ کھینچا تانی نہیں ہے جو کسی وقت ہوا کرتی تھی. دیکھا جائے اپیرنٹلی تو بڑی اچھی طریقے سے چل رہا ہے سسٹم, لیکن اس سے بریک تھرو کیا ملا؟ بریک تھرو کوئی ملا کہ نہیں ملا؟ کوئی یہاں پہ ڈیلیور ہوئی چیزیں یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں دو چیزیں الگ ہیں, ٹھیک ہے. ایک پولیٹیکل نظام جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکل نظام کیا ڈیلیور کر رہا ہے؟ جو پولیٹیکل نظام کے اندر جو چیزیں ہیں, اس کی ڈومین میں جو چیزیں آتی ہیں, کیا وہ ڈیلیور کر رہی ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میرا سوال ہے اور اس سوال کو میں آگے لے کے چلنا چاہوں گا. پنڈی کی طرف اگر دیکھا جائے تو پنڈی کی اگر بات میں کروں تو پنڈی والے جو ہیں ان کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے. اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فارن ریلیشن بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ سارا ایک نظام ہے جو نیٹڈ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نیٹڈ نہیں ہے اور الگ الگ ہے تو وہ غلط ہوگا. سو اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب ڈیلیور کریں, اور اگر ڈیلیور نہیں کیا جائے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہونے سے مراد میری یہ نہیں ہے, میں کوئی خدا نہ خواستہ کو ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو بڑی کوئی انہونی بات ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب اگر ڈیلیور نہیں ہوں گی چیزیں تو یہاں پہ ریپلیسمنٹس ہو جاتی ہیں. اور ہمیں پتا ہے اور سب کو پتا ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ پلان اے پلان بی بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ رہا ہے, ہمیشہ سے رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. سو اگر یہاں پہ نظام اگر چینج ہوتا ہے, نظام سے مراد یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جناب یہاں پہ اسمبلیاں گھر چلی جائیں گی, یہاں پہ جناب سینٹ ختم ہو جائے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے, کچھ چیز نہیں ہو سکتی ہے یہاں پہ, لیکن اس کو اگر ہم روک سکیں تو بہتر ہے یا نہیں بہتر, یہ بھی ایک سوال ہے میرا. ناؤ دا ایشو از, جو ایک اور بڑا ایشو ہے کہ کنسنسس جو ہے پولیٹیکل پارٹیز میں ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پہ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہے, کوہیبن سگار لگا کے یہاں پہ شام کو بیٹھ کے جناب ایک نیا یہاں پہ نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ جناب اب باری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ جناب وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھے گی. یعنی کہ کوئی بندہ, بلاول بھٹو زرداری ہو یا کوئی بھی ہو, وہ جناب بیٹھے گا جناب آ کے پرائم منسٹر کے آفس میں. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ بھی بات کر لینی چاہیے. کوئی اس قسم کے انڈیکیٹرز اگر آ رہے ہیں تو یہ لوگ یہاں پہ بحث کر رہے ہیں تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ارلی الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جناب 1 سال پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں. پھر دوبارہ اسی چیز پہ جاؤں گا کہ جناب کنسنسس, ایک پارٹی اس کا لیڈر اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ کنسنسس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جناب وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے ہی لوگ ان کو کہتے ہیں جناب کہ ان کو جناب یہاں پہ ان کو کوئی ویٹ نہیں ہے, ان کے پیچھے کوئی عمران خان کا ہاتھ نہیں ہے, اور جو عمران خان نے بندے دیے ہوئے ہیں, چاہے وہ جناب یہاں پہ کوئی بھی بندہ انہوں نے ڈپیوٹ کیے ہوئے 2 بندے, وہ جناب اگر بات کریں گے تو اس کا کوئی وزن ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. علامہ صاحب بات کر لیں اور کوئی بات کر لے تو وہ اس کا وزن ہوگا, ادروائز جو لوگ جنہوں نے آئس بریک کرنے کی کوشش کی ہے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اگر اسی طرح ہے تو پھر یہ آگے سلسلہ کیسے چلے گا؟ یہاں پہ سٹیل میٹ تو نہیں ہو سکتا, نہ سٹیل میٹ ہونے دیا جائے گا, یہ بھی یاد رکھیں, سٹیل میٹ نہیں ہونے دیا جائے گا. سو ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایفرٹ کی ہے آن دیئر اون, وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے یا ہے یا نہیں ہے, اگر وہ آئس بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں
تو جناب یہاں پہ آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہے. اور پی ٹی آئی کو جناب یہاں پہ دیکھا جائے تو انہیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور حکومت جو ہے وہ بڑے آرام سے چل رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ کو اپوزیشن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ ریالٹیز ہیں, دیز آر دا ریالٹیز, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ جناب اگر ڈیلیور نہیں کیا جائے گا تو چینجز آ سکتی ہیں. اس میں بات کرنا چاہوں گا جناب شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود ہے, اور فیصل چودھری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے. اور فیصل چودھری صاحب کی جب حمایتیں شروع ہو جائیں اور فیصل چودھری صاحب کی حمایتیں کرنا شروع کر دیں حکومت والے, تو پھر تو یہ کھیڑ مک گئی, ٹھیک ہے. ان کے اوپر تو ایسی ٹیگ لگ جائے گا کہ نہیں جی یہ پتہ نہیں کی ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں کیا, پاویں اچھی گل کیتی ہوئے, پاویں بری گل کیتی ہوئے, پاویں اچھی انٹینشن دے نال کام کرنے دی کوشش کیتی ہوئے, لیکن نہیں اتنے ٹھپا لگ جائے گا. تو یہ ٹھپا لگانے کی کیا ضرورت ہے, ان سب پہ میں بات کروں گا جناب. پہلے تو شیر افضل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا, اگر یہ سب چیزیں کھینچا تانی سے میں نے جیسے گزارش کی کہ پنڈی والے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ حکومت کو چاہیے, وہ بیہائنڈ دا سین رہ کے کریڈٹ خود لینا شروع کر دیتے ہیں یا لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جناب یہاں پہ ایک بڑی دھیمے انداز میں ایک ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے. یہ سارا سلسلہ کب تک جاری رہے گا, اور کیا واقعی نظام جو ہے چینج ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, نظام تو 8 فروری کو جس انداز میں اس کا رخ موڑا گیا, اس کے بعد جو ہے انتشار تو پیدا ہونا ہی تھا, اور جو بیرونی قوتیں ہیں فارن پاورز, وہ تب ہی ڈسٹرب ہوتی ہیں پاکستان کے معاملات کے حوالے سے جب سیاسی طور پہ انتشار ہو. نمبر 1, جب ڈیفالٹ کا خطرہ بدستور رہے, اور جب ٹیررزم جو ہیں وہ پنپتی ہوئی دکھائی دے. ڈیفالٹ سے کیا مراد؟ ڈیفالٹ فائنینشیل ڈیفالٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, دیکھیے ابھی تک ہم ڈیفالٹ کے آس پاس ہی تو پھر رہے ہیں. جو آپ نے نظام کی تبدیلی کی بات کی, دیکھیں بڑے ہارڈ لیسنز ہوں گے اگر یہ ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یعنی کہ 8 فروری کا تجربہ کیوں ضروری تھا؟ پھر جو نظام ہمارے سامنے آیا, جو آئینی ترامیم ہوئی, پاکستان ایک نئے فیز میں داخل ہوا, تاریخ کے ایک انوکھے فیز میں, جہاں معاشرے کو, پاکستان کو بیک جنبش قلم جو ہیں انصاف سے محروم کیا گیا. اب کوئی مانے یا نہ مانے, ان کی آپس میں گاڑی بڑی صحیح چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی. اور گورنمنٹ نے کہاں کلیم کیا ہے کوئی کریڈٹ؟ ان کا تو بس چلیں تو یہ جناب علی سانس لینے کا کریڈٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیں, سارا کریڈٹ تو ادھر دے رہے ہیں. تو لہذا دیکھیں, جو اس موجودہ سیاسی قیادت نے, پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو نوازا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے. اور اگر اس نوازنے کے باوجود بھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی قومی حکومت بنے گی, اور کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ عمران خان بھی اس قومی حکومت کا حصہ بنے گا, تو وہ یہ یاد رکھیں کہ ماضی میں ہمیشہ یہ سارے منصوبے ناکام رہے ہیں. یہ ایک وقتی بندوبست ہوتا ہے, اس کو کوئی ایک ڈیموکریٹک پروسیس تصور ہی نہیں کر سکتا ہے. اور کیوں کر پی ٹی آئی جو حقیقی آزادی کی بات کر رہی ہے, وہ مصلحتوں کے تحت اب جو ہے جا کے کسی ایسے نظام کا حصہ بنے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے آئیڈیل ریلیشن شپ ہیں, اس سے بہتر حکومت کچھ نہیں دے سکتی ہے, کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی ہے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے دیا ہے. اور اگر کوئی اسے زیادہ کی توقع رکھتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر حکومت نہیں, وہ تو بہتر ہے. تسی اس طرح اتفاق کر دو. دیکھو رانا صاحب, گزارش ہے کہ سسٹم تو جو تبدیل ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ٹھیک, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام کا چہرہ بدلا جائے گا, تو وہ پہ ایک آپشن ہمیشہ موجود رہتی ہے. اچھا,
شیر افضل صاحب کی یہ بات میں وزن ہے کہ ایک تو قومی حکومت کا سوشا ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, ٹھیک 90s میں بھی یہ ہوتا تھا جی ٹیکنوکریٹ لگا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, ہوا کبھی نہیں, نہ ہو سکتا ہے. اچھا اب دیکھیں جو ہو بھی کیوں نہیں سکتا چوہے صاحب؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کی پھر آپ کو یا تو ساری سیاسی پارٹیاں آپ جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ کریں گے. اوکے اتنا سیاسی بیگیج دیکھیں, کوئی بھی آپ پچھلے جو اسٹڈی کرتے ہیں 3 مارشل لاز, جی انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں لیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کی ہے. جی عدالتوں سے لی مشرف صاحب نے, اور پھر بعد میں کیو لیگ اور ان کے ساتھ پیٹریوٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی. ضیاء صاحب نے غیر جماعتی گورنمنٹ بنائی ضرور, جی ایوب خان نے بھی گورنمنٹ اپنی بنائی. اب یہ جو موجودہ سلسلہ ہے یہ بھی آپ اسی طرح کا ایک ارینجمنٹ سے, لیکن چوہے صاحب اگر دیکھا جائے مرمت صاحب تو یہ بھی تو ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کام کریں گے. تو یہ اگر کہا جائے کہ سارے مل کر کام نہیں کر سکتے تو یہ مجھے نہیں سمجھ نہیں میں یا قومی حکومت کی اگر بات کی جائے دیکھیں یہ جو پیپل پارٹی اور نون کا مل کے کام کرنا, اور اس وقت اس میں مولانا صاحب بھی تھے, جی تو یہ تو بیسیکلی ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ جی آپ کی خان سے جان چھڑانی ضروری ہے. اچھا تو لہذا وہ بغض عمران خان میں یہ قوت ہے اس امید پہ کہ اگر آئندہ کوئی اور آرمی چیف خان کے دور میں بن گیا تو پھر آنے والی حکومت بھی ان کی ہی رہے گی. اسی چیز نے پرامپٹ کیا یہ اکٹھے ہوئے ایک صورت میں, اور ان کا وہ اکٹھے ہونا جو ہیں وہ ابھی تک چل رہا ہے. میں 3 شرائط تھے حکومت کی, اس میں ایک شرط یہ تھی کہ خان کو رہا نہیں کرنا ہے, دوسری شرط یہ تھی کہ مریم بی بی کو نیکسٹ پرائم منسٹر لانا ہے, اور تیسری شرط یہ تھی کہ ندیم انجم صاحب کو واپس اسی منصب پہ 5 سالوں کے لیے لانا ہے. یہ تیسری شرط نہیں مانی, بقایا مبینہ طور پہ دونوں شرائط کے ساتھ اتفاق کیا گیا ہے. اب جب نظام جو ہیں ایسے فیصلوں کے تابع ہو جائے تو یہ فیصلے جمہوری تو نہیں ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ وزیر اعظم بنے گا, چینج ہوگا, یعنی کہ شہباز شریف صاحب چینج ہوں گے. جب نئے الیکشن ہوں گے تو وہ جو آبویسلی نئے الیکشن بھی اسی لگتا تو یہ بادی نظر میں کہ الیکشن اسی دوران میں ہوں گے جب یہ لوگ ہوں گے. تو لہذا یہ اور یہ بات بالکل یعنی تیسری شرط نہیں مانی, عقائد و شرائط پہ اتفاق ہوا. دیکھیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں جمہوریت کے لیے تو اچھا نہیں ہے, قانون کی حکمرانی کے لیے بھی بالکل قطعاً اچھا نہیں ہے, لیکن ان دونوں کی اپنی ضروریات کے تحت ان کی اپنی ارینجمنٹ بڑی آئیڈیل ہے. اس سے بہتر نہ حکومت دے سکتی ہیں اور نہ اس سے زیادہ کی توقع حکومت کو ہونی چاہیے. ٹھیک ایسے ہی ہے جی چوہے صاحب. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا جو پولیٹیکل جو ایک ٹپیکل پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ وہ دیکھتا ہے کہ سروائیول کس میں ہے, آپشنز کیا ہیں. عمران خان صاحب ان پولیٹیکل مائنڈز میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہی از اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, وہ چیلنج کرنے کو اور ان کو کیونکہ کامیابی بھی اسی اسٹریٹجی سے ہوئی ہے تو وہ تو چینج نہیں کریں گے نا جی. ٹھیک ہے. اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے ان کو ایک جس طرح سے ہمیشہ آپ دیکھیں نا ایک ڈراوا دیا جاتا ہے. جیسے پہلے ایک آرمی چیف کا نام لیا جاتا تھا کہ فلانا بندہ آرمی چیف ہوگا اور عمران خان وزیر اعظم ہوگا تو آپ کو تو پیس دیں گے. یہاں پہ ان کو عمران خان دکھایا جاتا ہے کہ یار اگر وہ نہیں ہوگا تو عمران خان آ جائے گا تو وہ پھر آپ سے خود ہی نپٹ لے گا, ہمارا تو کسی نے کچھ نہیں کرنا. اور فیکٹ بھی بات بھی درست ہے کہ ڈاڈے والے پاس ہے مولانا صاحب کوئی بھی نہیں نہ چڑھتا, پانی سے تھلے ہی کھلونا ہوتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاملہ اس وقت ہے, اب اس سارے جو ایک مخمصہ ہے یا ایک آپ نے فیوڈ ایک فساد کریٹ کیا ہوا ہے, اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس وقت ملک میں نہ جو بحران ہیں جو اس وقت سر اٹھائے ہوئے ہیں, معاشی بحران, سیاسی بحران, عدالتی بحران, آئینی بحران, گورننس کا بحران. آج کی خبر ہے کہ 35% جو ہے وہ ٹیررزم میں انکریز ہوا ہے پاکستان نے پچھلے سال دیکھا ہے. یہ آج ٹریبیون میں اور اس میں خبر آئی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اب ان چیزوں کو اچھا عام لوگوں کا حالت کیا ہے؟ تنخواہ دار طبقہ فارغ ہو چکا ہے. 50,000 سے 5 لاکھ کمانے والا بندہ جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے گزارا کیسے کروں. نوکری نہیں مل رہی,
ایپٹما آپ کے فگرز چیخ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی لاکھ بندہ ہم نے نکال دیا, لاکھ فیملیز بے روزگار ہوئی ہیں, انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی, تاجر آپ کے رو رہے ہیں, کسان آپ کا رو رہا ہے, آجر اجیر آپ کا رو رہا ہے. تو جب لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہائبرڈ نظام پہلے بھی آتے تھے, 3 دفعہ جو پہلے ہائبرڈ نظام آئے ہیں اس میں رانا صاحب معاشی استحکام آیا ملکوں میں. ایوب خان, ضیاء اور مشرف صاحب کے آپ سٹڈی کر لیں, یہ پہلی دفعہ ہے جب معاشی استحکام نہیں آ سکا ابھی تک. یہ روزانہ MOUs روزانہ یہ سنا تو دیتے ہیں لیکن اس کا بینیفٹ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا, جو کہ اس وقت ان کی ان پاپولرٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور یہ واحد حکومت ہے کہ 4 سال حکومت کے بعد, 22 سے لے کے اب تک 26 آ گئے نا جی, 4 سال حکومت کے بعد ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ہے. یعنی مسلسل ایک جو ٹائٹ کرنے کا ایک عمل ہے وہ جاری ہے. اب اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے. لٹمس گل تو پھر اتھی آ گئی نا کہ ڈیلیورنس کی گل آ گئی. ڈیلیوری اب اس میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں 3 فریق ہیں اس سارے کانفلکٹ میں, اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور PTI. عمران خان کہہ لیں, رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تینوں کو, ورنہ یہ میں آپ کو بتا دوں 2026 کوئی خیر کا سال کوئی نہیں ہے. اس میں ایسے ڈیزاسٹر ہوں گے کہ آپ پچھلے بھول جائیں گے. مثلاً اب مثلا رہنے دیں, ڈرانا تو نہیں ہے لوگوں کو, لیکن اس کے حل ڈرا دے دیتا اور کی کرنا ڈرا نہیں. اب حل ہے کہ جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے کہ یہ افضل صاحب بھی مسلسل بات کر رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے کرو, آپ آگے بڑھو. یہ چیزیں نقصان دہ ہو رہی ہیں ملک کے لیے اور عوام کے لیے. ٹمپریچر تھلے کرنے نکلے سو نا تسی؟ نہیں ہم تو ابھی بھی نکلے ہوئے ہیں. نہیں تاڑے نال تے تانوں اور سر میں خود ٹھپے لانا, میں نے ٹھپا کیوں کو لا کے دکھاوے ذرا, میں ٹھپا دیکھ رہا ہوں ٹھپے اور ٹھپے. تاڑے تے کل ٹھپا لگا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھپا کل اور وہ جو ٹھپے لگانے والے وہ چھوڑے نا, میں نے آپ کو وہاں پہ جواب تو دے دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے سر کہ جب گھر میں آگ لگی ہو نا تو لازمی نہیں کہ کوئی بجھانے والا, کوئی شور مچانے والا, کوئی ہوتا ہے جو کہ پانی بھی پھینکتا ہے. گزارش ہے پاکستان کا مسئلہ ہے, ہم سب ادھر ہی رہنا ہے, ہمارے بزرگ بھی ادھر تھے, آئندہ بھی ادھر ہی رہنا ہے. ہمارا تو کوئی گھر بھی باہر کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ چلے جائیں, نہ ہم بنا سکتے ہیں, نہ ہمارے, ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں, اتنی کیپیسٹی بھی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے تو اس ملک کے لیے, اور آئی ایم شیور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بالکل پاکستان کے بارے میں, سیاستدان جو مرضی ہو جائے, ہر سیاستدان ملک کے لیے تو بہتر ہی سوچتا ہے, جن کا مستقبل پاکستان میں جڑا ہوا ہے. میں الزامات لگانے کا عادی بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, میں ذرا تھوڑے مذاکرات کی طرف بھی آؤں گا, اور آپ کی ایک چیز میں تائید کروں گا چودھری صاحب کی. جی یہ 2026 جو ہیں کوئی خیر کا سال نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. یہ آپ دونوں کا کنسنسس ہے؟ کنسنسس نہیں, ہر پاکستانی کو یہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپ کو میں ایک عرض کر دوں, 36 سال 35 سال کے جو نوجوان ہیں وہ سپر میجارٹی اس پاپولیشن کی بنا رہے ہیں, پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی. یہ سمجھنا کہ یہ تھانہ, یہ وردی, یہ ڈنڈا, اس کے زور پہ ان 25 کروڑ عوام کو دائمی طور پہ ہانکا جا سکتا ہے, یہ بالکل غلط سوچ ہے. یہ 2 نوجوان جو ہیں نا, اس کا نہ اعتقاد رہا ہے جمہور پہ, نہ اس نظام پہ, نہ میں وہی گزارش کروں. پھر آپ میرے سے کہتے ہیں نہیں جی نظام بالکل ٹھیک ہے, سب اچھے کی رپورٹ ہے. یہ کوئی نظام تو نہیں ہے نا. تو میں نے جب کہا تو آپ نے آتے ہی جناب آپ نے کہا جی ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. میں نے یہ کہا کہ یہ موجود قانون کی نظروں میں, عوامی اصطلاح میں, عوامی سیاست کی اصطلاح میں یہ کون سا نظام ہے؟ مروت صاحب جب میں نے آپ سے شروع میں بولا آپ نے کہا جی سب ٹھیک ہے. نہیں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا, جو سوالات آپ کے تھے مروت صاحب سے بھی اور میرے سے, کہ یہ نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے چلے گا تو یہی ہائبرڈ ہے نا. اب یہ افیکٹو ہے 26 میں کیا سر, میں آپ کو بتا, 26 میں پٹاخہ بول جائے گا بھائی جان, کی ہوئے گا پٹاخہ بول جائے گا کس چیز, اڈیالہ میں اور کسی اور جگہ پہ. اب میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا, یہ جو باہر جا کے تماشا لگتا ہے نا ہر منگل والے دن, یہ جو لگا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے, نہ اس کا کوئی پرسان حال ہے, نہ اس کا کوئی پیغام ہے, نہ اس کا کوئی عطا ہے, نہ اس کا کوئی پتہ ہے. ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, اپنے ٹویٹر پہ ہو رہے ہیں شیئر, وہاں پہ نئے عجیب و غریب مطلب معاملہ بنا ہوا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ٹک ٹاکیں اور ایک منٹ, اور سوشل میڈیا پہ اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور کیا ڈرامہ ہے. اور یہ جناب انتظار ہوتا ہے کہ پانی کب آ رہا ہے تاکہ چھٹی ہو جائے. یعنی اس سے خان کی رہائی میں
یا پی ٹی آئی کے مسائل کے حل میں کیا معاونت ہو رہی ہے؟ آپ نے تو پارٹی دیکھیں، آپ کو علم ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ صاحب کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ علی ظفر صاحب نہ بن سکے. بغض علی ظفر میں پوری پارٹی کو جو ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سے محروم کیا. یہاں بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے، ان کے بغض میں انہوں نے کہا جی اچھا صاحب کو دے دیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو 26 میں جس طریقے سے یہ تو اپنی ٹک ٹاکے بناتے ہیں، لیکن جو آگ اور الاؤ اس نے بڑکائی ہوئی ہیں پورے ملک میں ہر نوجوان کے سینے میں. آپ یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمیشہ اس روش اور سوچ کے آئے ہیں کہ ظلم جب بھی ہو تو خدا کا فرمان ہے کہ اس کے خلاف چیخ کے پکار اٹھو، اس کی آپ مذمت کریں. اگر آپ اس کے خلاف اٹھ نہیں سکتے تو لہذا آپ نے تو ذہنی طور پر پوری قوم کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی جبر ہو رہا ہے، اور جبر جو ہے اس کا تسلسل ہے اور کوئی دادرسی نہیں ہے. ٹھیک، میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں. تسی بڑا زور دا پٹاخہ ماریا ہے، میں ایسے سے ذرا بریک لے لوں. پلیز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. ہمارا وہ پٹاخہ ہے. شیر افضل مرمت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب، اور فیصل چودھری صاحب. مرمت صاحب، آپ نے کہا جناب کہ اس سے اچھی سچویشن نہیں ہو سکتی، اس سے اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے پنڈی کے اور گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے سر، چلیں بالکل ٹھیک ہے، مان لی بات. لیکن ابھی پھر کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں، الیکشن ارلی ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہیں پر ڈسکس بھی ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ میں بھی. جی، اس حد تک جو ہے پریمیم دینے کی کوشش کی گئی کہ صرف 1 سال پہلے ہو جائیں گے، پہلے ہو سکتے ہیں. ٹھیک، 1 سال. لیکن وہ 1 سال پہلے ہونے میں بھی فائدہ انہی کا تھا. بات یہ ہے کہ الیکشن تب ہونے چاہیے جب الیکشن کے پروسیس پہ آپ کا اعتقاد تو بن سکے. ٹھیک، مطلب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کس کو پاس کرنے ہیں کس کو، یہ عوام کے ہاتھ میں تو نہیں رہا ہے نا. عوام نے تو لیکن 1 سال پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ بات تو ہمیں افر ہوئی تھی. دیکھیں ایک چیز پہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہے مینڈیٹ پہ. وہ آؤٹ آف کویسچن بنایا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی. اب مینڈیٹ کے نتیجے میں سبسیکوئنٹلی تمام چیزیں ہوئی ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہیں، ریزرو سیٹوں کے فیصلے ہوئے ہیں، عدالتیں بنی ہیں. لیکن 2 چیزوں کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے. اگر یہ 2 چیزیں حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور تمام پارٹیاں مل کے پاکستان کو نہیں دے سکتی ہیں تو ہمارا کوئی جمہوری فیوچر ہی نہیں ہے. نمبر 1 ہے آزاد الیکشن، انڈیپینڈنٹ، اور نمبر 2 آزاد عدلیہ. یہ 2 چیزیں ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وی کین گو فار ارلی الیکشن. 1 سال پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہے. چوہدری صاحب، یو ایگری ود دس؟ دیکھیں بات تو اسی پہ ہونی ہے نا. وہ کہیں گے ہمیں 2 سال اور دے دیں، پی ٹی آئی والے کہیں گے جی جلدی سے جلدی کرائیں آپ. لیکن یہ اب تحریک تفضیح پاکستان نے جو بات رکھی ہے آگے، اس میں تو کوئی شرط نہیں رکھی. لیکن پی ٹی آئی کا ایک ہے، کچھ لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت نہیں ہوگی، یعنی اس کو بھی سبوٹاج کر رہے ہیں. اب یہ جو ان کے بقول جو ٹویٹ میں بھی بات آتی ہے کہ جی وہ جو اس کا مینڈیٹ تو ہے چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس کے پاس. جی، اب چکزئی صاحب اگر ایک بات کرتے ہیں تو پھر یہ ان کو تحمل سے سنیں. یہ ان کو بھی فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کنفیوژن جو ہے نا یہ دونوں طرف ہے. حکومت میں بھی کنفیوژن ہے، لیکن حکومت کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی تو وزیر اعظم جو کہیں گے وہی ہوگا. یعنی جب انہوں نے مذاکرات کی بات کی تو کچھ وزراء آ کے اس کے کاؤنٹر بیان دینا شروع ہو گئے. لیکن یہاں پہ میری خود بھی بات ہوئی ہے کہ تحریک تفضیح پاکستان کے کوئی اکابرین سے. میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کی ڈائکاٹمی ہے، یعنی آپ بات کریں کہ مذاکرات بلا غیر مشروط، آپ کے جو پی ٹی آئی ظاہرہ وہ بڑی پارٹی تو وہی ہے، ٹی ٹی ہے اپنے اس میں، وہ آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی اور ہمارا یہ شرطیں ہیں. تو ان چیزوں کا تو پھر آپ اگر 2 باتیں ہوں گی تو پھر جسے آپ نے بات کرنی وہ بھی کنفیوز ہوگا، آپ بھی کنفیوز رہیں گے.
اس چیز کو تو دیکھیں نا دور کرنا پڑے گا نا. اگر کے پی کا اسپوکس پرسن جو نوجوان ہے وہ یہ بات کرتا ہے جی کہ ہماری تو ہم نے تو بالکل جیسے مینڈیٹ کی بات ہے یہ. اب اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب اندر نہیں ان کو نگلے جا رہے ہیں تو باہر نکال کے کس طرح سے ہوگا. لیکن نا آپ کو سیاسی حقائق ہے نا, عمران خان صاحب جو ہیں پولیٹیکلی وہ بہت قداور شخصیت ہیں. یہ بات ان کو جو ہے یہ میں نے کہا تھا, میں نے کہا جی آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور جو آپ نے یہ پولیٹیکل ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں ان سے تو جان چھڑائیں. یعنی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بات کریں گے تو آپ کا قد چھوٹا ہو جائے گا, آپ کی پاپولیرٹی میں فرق پڑ جائے گا. یہ کہاں سے میں نے کہا جی بات آ گئی. آپ فلاں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا جی پاپولیرٹی فرق ہو جائے گی. اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. اور پھر آپ جو ہیں آپ نے تو لیڈ کرنا ہے. عمران خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ آپ جیل سے باہر نہ, ہاؤس اریسٹ کی جب آئی تو میں نے کہا جی آئیں چلیں باہر, جیل میں نہیں ہو سکتی, سیاست نہیں ہو سکتی. مطلب ایک جیل سے باہر آنے کی جو بات تھی اس میں مروت صاحب کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکے, گنڈا پور کے دور کی بات بتا چکے, انہوں نے لائی تھی جی. تو انہوں نے ایک آئس بریک کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں ایپیکس کمیٹی کا جب پشاور میں اجلاس ہوا, گنڈا پور تو اپنی پی ٹی آئی گنڈا پور نے یہ تجویز دی تھی اور گور خان اسی دن اس کو پریزیڈنٹ شپ سے ہٹا دیا گیا. تو دیکھیں گنڈا پور صاحب کا پی ٹی آئی خود اپنی سیاست کی نظر ہو چکی ہے. اتنے بڑے مینڈیٹ, اتنی بڑی مقبولیت کے ساتھ پارٹی کا کیا حال ہے, سوچنا چاہیے. بالکل خان کے انتہائی اعلیٰ قداور شخصیت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اور ان کے مینڈیٹ میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہاں پہ ہیں وہ. ابھی یہ جو چیف منسٹر آپ کی بات کر رہے ہیں کہ جو جا رہے ہیں جناب ادھر, پہلے ابھی پنجاب گئے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں میں کراچی جا رہا ہوں 9 تاریخ کو, وہاں پہ 3 دن میں وہاں پہ جناب کچھ اکٹھ کرنا چاہتا ہوں, این او سی مانگ رہے ہیں مینار پاکستان کا, وہ شاید نہیں ملے گا. دیکھیں جو مسئلہ ہے نا اس وقت پی ٹی آئی کے پاس, لیکن یہ میں ذرا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے. نہیں یہ ایٹیٹیوڈ کچھ بھی نہیں ہے, وہ اپنا پولیٹیکلی جائیں گے, پھریں گے, ٹوریں گے, آ جائیں گے. پولیٹیکلی اپنے آپ کو زندہ رکھنے مسئلہ یہ دیکھیں نا پی ٹی آئی نہیں, میں اس کو دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوں. اس کو اگر آپ وہ موبلائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, موبلائزیشن اس وقت نہیں ہو سکتی, میرا اپنا انالیسس ہے. ٹھیک ہے. اب خان صاحب کے پاس پاپولیرٹی ایمینسلی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پاپولیرٹی کو پولیٹیکل سکسیس میں بدلنے کا فارمولا کوئی نہیں ہے کسی کے پاس, ٹھیک ہے, کیونکہ جو فارمولا ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں نا فارمولا تو ایک ہی ہے کہ بیٹھ کے مذاکرات, اسٹیل میٹ ہے نا جی. اب گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ جو پاپولیرٹی ہوتی ہے, پاپولیرٹی کو جب تک کامیابی میں نہ بدلا جائے. اب پاپولیرٹی کو ہم نے کیا کہ دیکھیں عمران خان مظلوم ہے, پوری دنیا مانتی ہے. عمران خان دلیر ہے, پوری دنیا مانتی ہے. بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے, پرعزم ہے, یہ ساری دنیا مانتی ہے. پاکستان کے اندر بھی لوگ مانتے ہیں اور باہر بھی مانتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا جب اڈیالہ میں باہر لگتا ہے کیا وہاں پہ 1000 بندہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دیکھیں نا آپ نے جو انقلاب آپ لانا چاہ رہے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے تو ادھر سے بندے لے کے تو آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا. اور میں نے کہا آپ کدھر رہتے ہیں, آپ پالیٹکس کرتے ہیں یا یہ انقلاب تو ہمارے یہاں پہ تو کبھی آیا نہیں. اور جب آیا تھا پچھلے 15 بندے شہید ہو گئے, اس کے اوپر بھی پارٹی جو ہے کنسالیڈیٹ نہیں کر سکی. دیکھیں نا 15 شہادتوں کے اوپر اگر آپ کنسالیڈیٹ نہیں کر سکے, اور مار بھی آپ نے کئی پرچے بھی آپ نے, اس کے بعد ہمارا 6000 کارکن مزید اندر ہو گیا. یہ علی امین نہ ہوتا تو ان کے مچل کے کسی نے نہیں دینے تھے. یہ تو کا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ بتائیں کہ 15 بندے بھی آپ کے شہید کروا کے آپ نے کچھ نہیں کرائے. اب کیا ورکر جو ہیں وہ تو بڑا اثاثہ ہوتا ہے. ہم اپنے ورکرز کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں, ہم ان کو کوئی تکلیف نہیں آتے. ہم کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکر آئے دوبارہ مار کھائیں, اس طرح سے نہ آپ کا کوئی تیاری ہے, نہ آپ کے پاس کوئی پھر سوری شیر حضرت صاحب نے بات کرنی ہے. میں آپ نے عام آدمی کی آج تک بات نہیں کی. ورکر جو اندر ہمارے 35,000 بندہ جو جھوٹے پر, اس کی بات نہیں کرتے. کوٹ لکھپت والوں میں کی جو بات کرے وہ غدار ہو جاتا ہے. بھائی آپ ماس وائے ایک چیز کے, یہ دیکھیے ایک ٹولہ ہے, وہ ایک چیز کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں کرنے دیتا. یار ہمارے بندے ہیں, ان کو جان چھڑاؤ. 9 مئی میں ہیں, کوئی 26 نومبر میں ہیں, کوئی اتنے پرچوں میں 35,000 بندہ ہمارے جھوٹے پرچوں میں ملوث. ٹھیک. میں نے سنا ہے کہ اس میں جن پہ ورکر جو ہیں جن پہ پرچے ہوئے ہیں ان کو وکیل بھی نہیں. جس طرح انہوں نے کہا نا علی امین خان نہ ہوتے, علی امین خان نے سارے مچل کے بارے کے پی سے وکلا کی ٹیمیں بھیجتے تھے,
سب کی وکالتیں کی، باقی کسی نے نہیں کی. اور اب اگر خدا نخواستہ دوبارہ کوئی گرفتاریاں ہوتی ہے تو کون ان کا ولی وارث ہوگا؟ آپ بات کر رہے تھے چوئی صاحب، تو آپ نے کہا جناب کو، جب میں نے بات کی تھی کہ چیف منسٹر جو ہیں KP کے وہ کراچی جائیں گے، آپ نے کہا میرا ذرا اینگل ڈفرینٹ ہے. میرا اینگل یہ ہے کہ دیکھیے لاہور جانا اس لیے بہتر رہا کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ثابت ہوا. ایک ایکٹیویٹی ہو گئی. پنجاب میں لوگوں کو PTI کا ایجنڈا جو ہے 2 سالوں کے بعد دیکھنے کو ملا. پھر لیکن میں نے یہ پہلے بات کہی تھی، اصل جو چیز ہے وہ ہے احتجاج. دیکھیں خان، اس میں کوئی دوسری رائے میری نہیں ہے کہ خان کی نجات احتجاجی سیاست میں ہے، اور جب پارٹی احتجاجی سیاست کے قابل ہوگی تو تب نیگوشیشن ہوں گے. ایسے نیگوشیشن محمد صاحب کے دن بہ دن جو پہلے زور تھا احتجاجوں کا، ٹھیک ہے، PTI کے، وہ زور نہیں رہا. وہ تو میں کہتا آیا ہوں. دیکھیں نا، پارٹی نے خود ہی اپنے پیروں پہ اتنی کو لاڑیاں ماری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ دے آر کمفرٹیبل، جو لوگ باہر ہیں وہ دے آر کمفرٹیبل، دے لیسٹ پوسٹ کے عمران خان رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ان پہ نہیں آتا ہے افسوس، ان پہ آتا ہے جو PTI کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، خان کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پارٹی جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے دائرے پہ چھوڑا ہوا ہے. محترمہ علیمہ خانم یا سلمان اکرم راجہ کے خوف کی وجہ سے کوئی حق کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اگر حق کی بات ہو نا تو پارٹی جو ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان نہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے، خود پارٹی کو نقصان پارٹی کے ان لوگوں نے دیا ہے. انہوں نے پارٹی کو کہاں کا چھوڑ دیا. 2 لوگ تھے میری رائے میں جو خان کو نکال سکتے تھے، ایک ہیں بیرسٹر گور اور ایک علی امین خان گنڈا پور. دونوں کہاں ہیں آج کل؟ اب ان دونوں کو ہٹا کے آپ کوئی ایک چہرہ بتا دیں جو جن کی وہاں پہ قبولیت ہو اور جو بات کر سکے. سو مطلب ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا گورنمنٹ، ان کے لیے تو میرا خیال ہے. اور ایک بات اور بھی ہے، ایک بات اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو عداوت ہے وہ انتہا کو ہے. یہ کوئی بھول جائے کہ کوئی درگزر سے کام ہوگا، کوئی شفقت سے کام ہوگا، یا عظیم تر ملکی مفاد میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. خان اگر نکلے گا تو اپنے پارٹی کے ورکروں کے زور پہ نکل سکتا ہے، اور کوئی امید نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک واپس آتے ہیں. مروت صاحب، KPK کا چیف منسٹر جو ہے اب میرے خیال میں کیبنٹ چینج کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب تیرا میں آپریشن بھی شروع ہو گیا. آپ نے کہا تھا تیرا میں آپریشن شروع ہو جائے گا، آپ نے بریک کیا تھا سٹوری. اب یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو کیا یہ جو الزام لگتا تھا گنڈا پور پہ، وہ یہاں پہ بھی وہی کام شروع ہو گیا؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب پہ اگر الزام تھا نا، تو گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس الزام کے عوض بہت کچھ PTI کو لا کے دیتے تھے. اور وہ اس کا الٹیمیٹ جو مقصد تھا وہ خان صاحب اور ان کی بیگم کو رہا کرانا تھا. 3 دفعہ وہ کامیاب ہوتے ہوتے رہا. خود مطلب ہے کہ جلدی سے 3 اکتوبر کو 3 اکتوبر تھا جب یہ انہوں نے کہا جی کہ رہا کرنا ہے، تو ساتھ میں ڈیمانڈ ہوا کہ جی فیض حمید کو بھی رہا کرانا ہے. اب فیض حمید پہ وہ راضی نہیں تھے. پھر 25 اکتوبر کو انہوں نے کہا جی 7 دن میں آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں. پھر گارنٹر دسمبر میں جو بات ہوئی. گارنٹر والی کیا بات تھی؟ یہ امریکہ سے جو آئے تھے. میں آپ کو علی امین خان کا بتا دوں، علی امین خان نے جو ہے وہ اپنے تئیں کوئی بھی اس طرح نہیں کر سکتا تھا PTI کے لیے جو اس نے کیا. سہیل افریدی جو ہیں وہ یہ رسک نہیں لے سکتا ہے. علی امین خان اس میں یہ فرق ہے. سہیل افریدی کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کوئی کمٹمنٹ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے خان کے حکم کے منافی، اور نہ وہ خود انڈلج ہونا چاہے گا. گورنر راج ایک مرتبہ پھر لگ سکتا ہے KPK میں یا نہیں، جیسے پہلے لگنے والا تھا؟ دیکھیں گورنر راج جو ہیں وہ اگر کوئی احتجاج کی تیاری ہوتی ہے تو گورنر راج وہ سورڈ آف ڈیموکریسی کے طور پہ استعمال ہوگا.
اور اگر نہیں ہوتی ہیں اس طرح لاہور اور کراچی جائیں، حیدرآباد جائیں، ملتان جائیں، بلوچستان جائیں، تو یہ ٹھیک ہے، قبول ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اگر احتجاج جو ہے صوبے کے اندر ہو، صوبے کے اندر نہیں. احتجاج سے مراد ہے، دیکھیں جس احتجاج نے رزلٹ دینا ہے وہ احتجاج وہ ہیں کہ 4-5 لاکھ لوگ اسلام آباد آئے. وہ آتے نظر آتے ہیں جو سب آپ کو؟ اس وقت تو کوئی 500 بھی آ جائے بڑی بات. میرے خیال اتنے ختم کر دی پروگرام ہے نا. میرے خیال سے کافی کی خیال ہے چار پیو میں تن چاہو اور روپیہ نا. ٹھیک سر بات یہ ہے کہ آپ بندے لانا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی آسان ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کا چیئرمین، پارٹی کا جنرل سیکرٹری، پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری گرفتاریاں اور لاٹھی گولی کھانے کے لیے تیار ہے؟ گور نے تو خیر وہ تو ہمیشہ وہ تو سیدھا سیدھا آدمی وہ کہتا ہے جی میں تو اس کیٹیگری کا بندہ ہی نہیں ہوں. جو دوسرے انقلابی ہیں وہ کدھر ہیں؟ آپ مجھے بتائیں 26 نومبر کو ادھر کون تھا؟ 3-4 بندے تھے. علی امین تھا، عمر ایوب تھا، شاید کھٹک آگے تھا، اور آئی تھنک سہیل افریدی تھا، اور یہی تھے. میں بھی تھا. یہ تھے اپنا مروت صاحب تھے. مروت صاحب نے پیٹرول پمپ پہ تقریر کی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آئے تھے. جب میں پہنچا رات کو، میں تو گیا ہوا تھا خان صاحب سے ملنے کے لیے، تب تک یہ مطلب فائرنگ وائرنگ شروع ہو چکی تھی. اینی ویز یہ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں سہیل خان افریدی جب تک نہیں آیا تب تک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. ٹھیک. اور وہ بھی گورنمنٹ پنجاب پینک کر گئی. اگر وہ کوئی تھوڑی سی بھی، کیونکہ وہ ان کا ہوا میں ہیں وہ سارے، تھوڑی سی بھی سینس ہوتی نا جی تو وہ پتہ لگ جاتا ہمیں. ٹھیک. اب وہ نمبر کیونکہ ظاہر ہے جب آپ روکتے ہیں، بدتمیزی کراتے ہیں، ماشاءاللہ نون لیگ نے تو کو بھی آرے میں نا ہاتھ دینے پاؤں دینے کی بڑی عادت ہے. ٹھیک. تو سر بات یہ ہے کہ اس وقت اڈیالہ میں نہیں کہہ رہا، نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا جب پانی پڑا تو ٹوٹل 12 بندے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں. اس کی میں چلیں وہ ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب میں وائنڈ اپ کر دوں. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. آپ سب کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.